أسارير وجه صبيح تسر أسارير وجه صبيح. یعنی چھوٹی چھوٹی اس طریقے سے کچھ مصلحت سے کچھ صحابہ کے مختلف اعمال رہے، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے اور ان کے عقیدے سے ہٹے ہوئے نہیں تھے. بات آ گئی سمجھ میں کہ امت کس کو کہتے ہیں؟ کل جو شک تھا نا، امت والی تو بات سمجھ میں آ گئی الحمدللہ. اچھا، لیکن چیز ہوتی ہے کہ آپ نے دو چیزیں بتائی نا، ایک یہ کہ صحابہ والا ایمان اور صحابہ والا عقیدہ، ایک یہ کہ ان کے ماننے والے ان کا ایک عقیدہ ہے، ایک یہ ہے کہ دوسری طرف والے عقیدہ ہیں. یعنی کیا دوسرے ایک ہے طرف جو کیا مطلب عقیدہ؟ جو نہیں مانتے وہ ایک الگ لوگ ہیں، وہ ایک الگ امت ہے. جو بین ہے، جو بیچ میں ہے، جو مانتے ہیں اور نہیں دیکھیں، ہاں دیکھیں، جو مانتے ہیں جو نہیں مانتے ہیں، ایسا جو ہے یہ ہم نے بنا لیا ہے، مگر اللہ رب العالمین نے ایک پلیٹ فارم بنایا. خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن. اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا ہے، تم میں سے بہت کچھ انکار کرنے والے ہیں، بہت سارے مومن اور مسلمان ہیں. دو ہی پلیٹ فارمس اللہ تعالیٰ کے پاس، اور اللہ تعالیٰ نے چاہتے ہیں کہ مومن اور مسلم والے پلیٹ فارم پر آ جائیں. اللہ تعالیٰ کے پاس یہ بین والا راستہ نہیں ہے، یا تو ہاں یا تو نہ. ادخلوا فی السلم کافہ، درمیان والے راستے سے منع کر دیا. لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. آئی بات سمجھ میں؟ جی الحمدللہ. چلے اللہ کا شکر ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام جب بھی تہجد میں اٹھتے تو یعنی قیامت تک جو آنے والے فتنے ہیں امت کی گروہ سے نہ ہٹائیں. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کے دروازے تھے، ہدایت کے دروازے تھے، وہ تو باپ تھے، مگر امت کی تربیت کے لیے اور امت کی ہدایت کے لیے، امت کو راہ راست پر جوڑے رکھنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر عمل ساری امت کے لیے رہتا تھا خصوصاً. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی تہجد میں اٹھتے تو دعا پڑھتے اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادت انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم. یعنی اے اللہ، اے جبرائیل اور میکائیل اور اسرافیل کے خدا، اے آسمانوں و زمینوں کے پیدا کرنے والے خدا، اے چھپے کھلے کے جاننے والے خدا، تو ہی اپنے بندوں کے آپس کے اختلافات کا فیصلہ کرتا ہے. میری دعا ہے کہ جس میں یہ لوگ اختلاف کرتے ہیں یعنی جھگڑا کرتے ہیں تو مجھے اس میں حق بات سمجھا. تو جسے چاہے راہ راست دکھلا دیتا ہے، یعنی مجھے سیدھے راستے پر چلا دے، یعنی کسی جھگڑے میں ہم نہ پڑے. اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت سے دعا بتلا دی کہ لوگ آپس میں جو اختلافات میں پڑھتے ہیں، عقائد کے معاملے میں خصوصاً جھگڑوں میں پڑھتے ہیں، اس میں سے تو مجھے حق بات سمجھا دے، مجھے حق بات کی طرف میری رہبری فرما دے. اللہ کے نبی علیہ السلام اس دعا کو تہجد میں اٹھتے ہی پڑھا کرتے تھے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا بھی منقول ہے اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ ولا تجعلہ ملتبسا علینا فنضل واجعلنا للمتقین اماما. یعنی اے اللہ ہمیں حق دکھا، ہم حق کو دیکھتے ہوئے بھی باطل نہ سمجھیں، یعنی حق کو حق دکھا اور اس کی تابعداری کی، اس پر چلنے کی توفیق نصیب فرما، اور باطل کو باطل دکھا اور اس سے بچا. ایسا نہ ہو کہ حق اور باطل ہم پر خلط ملط ہو جائے، نہ گڑبڑ ہو جائے اور ہم بہک جائیں. خدایا ہمیں نیک پرہیزگار لوگوں کا امام بنا دے. یعنی اتنی بہترین دعائیں، معنی اور مفہوم کو سمجھتے ہوئے اگر ہم اس کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رہبری، ایک تو ہماری بندے کی کوشش، دوسرا اللہ رب العالمین سے رہبری کی مانگ ضرور ہمارے کام آ جائے گی. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں ہم. آیت نمبر 214 ہے نا؟ جی 214 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اب پیچھے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ سب کو ایک امت پر ہونی چاہیے، جو کوئی بھی بے راہی کا طریقہ اختیار کیا اس کو گھسیٹ کر واپس اسی میدان میں لایا جائے، امت میں داخل کر دیا جائے. اور اگر کسی نے اپنی ضد و عناد سے نکل گیا اور اس نے ہنسی مذاق بھی کر رہا ہو تب بھی ثابت قدم رہنا ہے، ثابت قدم رہنا ہے، ڈگمگانا نہیں ہے، تقوی اختیار کرنا ہے. اور اللہ رب العالمین تقوی اختیار کرنے والوں کو قیامت کے دن بالاتر درجے دیں گا. اور اللہ رب العالمین جو بندہ کوشش کرتا ہے، ایمان پر جمے رہتا ہے، اس کو اللہ رب العالمین سیدھے راستے کی طرف رہبری کرتے ہیں، سیدھا راستہ دکھلاتے ہیں. یہ مضمون پیچھے اللہ رب العالمین نے بیان کیا. تو اس میں کیا تھا، ایک تو نافرمانوں کی بری حرکت بیان کی گئی، اور بری حرکت کے نتیجے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے یہ بھی بتلایا گیا کہ ہمیں جمے رہنا ہے، بجائے صرف اسلام پر رہنے کے، بجائے صرف مومن رہنے کے، بلکہ تقوی پر جمے رہنا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے. اور اللہ رب العالمین پھر تو ہمارے لیے اور راہوں کو کھول دیں گے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دیں گے، مگر پہلے تو ہمیں مشقت اٹھانی ہے. جب بندہ مشقت اٹھاتا ہے تو پھر دل تھوڑا خفا بھی ہو جاتا ہے، دل میں خفگی آتی ہی ہے، بشر ہیں کہ دیکھیں دوسرے سامنے والا بندہ تو ایک تو نافرمانیوں پر اڑا ہوا ہے، اور ساری عزتیں اسی کی، ساری بلندیاں اسی کی، ساری کامیابیاں اسی کے، ساری پریشانیاں، بیماریاں، مصیبتیں، پریشانیاں، دکھ درد، ہر قسم کے مسائل ہمارے ساتھ ہے نا. تو تھوڑا دل میں خفگی آتی ہے بشریت کے تقاضے سے. تو اللہ رب العالمین اب یہاں پر ایک اگلا مضمون بیان کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ام حسبتم، کیا تم گمان کر رہے ہو، کیا تم گمان کرتے ہو، ان تدخلوا الجنہ، کہ تم جنت میں یوں ہی داخل کر دیے جاؤ گے. کیا تم گمان کر رہے ہو کہ تم جنت میں آسانی کے ساتھ حلوہ کھانے کی طرح داخل کر دیے جاؤ گے. وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ، جبکہ تم پر وہ حالات نہیں ہیں جو تم سے پہلے لوگوں پر گزر چکے. تم سے پہلے لوگوں پر جیسے حالات گزرے وہ حالات تو تم پر نہیں آئے ہوئے ہیں. مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا، ان کو بیماریاں پکڑیں، مصیبتیں پہنچیں، یہاں تک کہ وہ جھنجھوڑے گئے. حتی یقول الرسول، یہاں تک کہ وہ اپنے رسول سے کہنے لگے، والذین آمنوا، یعنی رسول اور ایمان والا کہنے لگا کہ اپنے نبیوں پر کہ متی نصر اللہ، کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. السلام علیکم. تو اب یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ یعنی تم سے پہلوں کو بہت زیادہ تکالیف آئیں. تو اس کے شان نزول یہ ہے کہ ایک دفعہ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، آپ ہماری امداد کی دعا کیوں نہیں کرتے، دعا کیوں نہیں کرتے. تو آپ نے فرمایا، آپ اتنے ہی حالات سے گھبرا گئے. سنو، تم سے اگلے لوگوں کو، اگلے توحید پر چلنے والوں کو پکڑ کر ان کے سروں پر آرے رکھ دیے جاتے اور چیر کر ٹھیک ان کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، پھر بھی وہ توحید سے اور سنت سے نہیں ہٹتے تھے. لوہے کی کنگھیوں سے ان کے گوشت کو نوچا جاتا تھا، پھر بھی وہ خدا کو نہیں چھوڑتے اور نہ اپنے نبی کے دین کو چھوڑتے. خدا کی قسم، اس میرے دین کو تو میرا رب اس قدر پورا کرے گا کہ بلا خوف و خطر صنعاء سے حضر موت تک کا سفر ایک ایک اکیلا سوار بغیر کسی خوف کے طے کرے گا. البتہ دل میں یہ خیال آنا اور بات ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اتنی آسانیاں کرے گا اس امت کے لیے کہ وہ بلا خوف و خطر سفر، لمبے سفر طے کرے گا اپنے اسلام اور ایمان کے ساتھ ہونے پر. اور آج ہم اس دور سے گزر ہی رہے ہیں.
کہ آج مسلمان سارے اس دنیا میں گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے، مگر مسلمانیت کے نام پر پکڑ کے چیرا جا رہا ہو، ایسا تو نہیں ہے۔ ہاں کچھ جگہ ہو رہا ہے، حالات ہیں، مگر وہ بہانے کچھ اور اختیار کیے ہوئے ہیں، ہے نا، پھر بھی اللہ نے عافیت دے رکھی ہے۔ البتہ دل میں خیال ہونا ایک اور بات ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے اللہ رب العالمین نے اس پر پھر یہ آیتیں نہ اتاری کہ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم جنت میں یوں ہی داخل کر دیے جاؤ گے، جبکہ تم سے پہلوں کو ہم نے کیسے کیسے حالات سے گزارا ہے، ان کو بیماریوں نے پکڑا، ان کو مصیبتوں نے پکڑا، ان کو یہاں تک کہ وہ جھنجھوڑ دیے گئے، حالات سے اتنے کہ جھنجھوڑے گئے، یہاں تک کہ وہ اپنے یہاں تک کہ رسول اور ان کے ساتھی کہنے لگے متى نصر اللہ، کہ کب ہے اللہ کی مدد۔ تو یہ کب ہے اللہ کی مدد کا جو سوال تھا وہ اللہ تعالیٰ پر کسی شک اور شبے کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ یقین تھا کہ مدد ضرور آئے گی، مگر اس کی جلدی آنے کا انتظار تھا، جلدی آ جائے تاکہ ہم اس سے نجات پا جائیں۔ تو یعنی اللہ کی مدد کو کب آئے گی کہنا یہ اس کی ممانعت نہیں ہے، بلکہ یقین کامل کے ساتھ جلدی کی دعا مانگنے کی اجازت ہے۔ الا ان نصر اللہ قریب، آگے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ سنو، آگاہ ہو جاؤ، بے شک اللہ تعالیٰ کی نصرت یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد بہت قریب ہے، یعنی بہت جلد آئے گی، یہ دنیا ویسے ہی جلدی گزرنے والی ہے۔ تو ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ سے نا امید ہونے لگتے ہیں، تو یعنی مانگتے مانگتے تھک کر نا امید ہونے لگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تعجب کرتا ہے کہ میری فریاد رسی تو پہنچنے کو، یعنی میری رحمت تو بھی پہنچنے ہی والی ہے، اور یہ نا امیدی میں چلا جا رہا ہے۔ اس طریقے سے تو کسی کو کچھ سوال ہے یہاں پر؟ تو اس کے مطلب یہ سورہ اللہ ان نصر اللہ قریب، یہ دنیا کی فتح کے حساب سے بھی لے سکتے ہیں اور آخرت کے حساب سے بھی لے سکتے ہیں۔ ہاں آخرت میں تو ہے ہی ہے، یہ دنیا کے اعتبار سے تسلی دے رہے کہ تم اپنے اوپر آنے والے حالات سے بالکل ہرگز گھبرانا نہیں ہے، یہ مومن کے ساتھ تو ہونا ہی ہے، کیونکہ جنت اتنے آسانی سے تمہیں ملنے کی چیز نہیں ہے۔ جو بھی ہے ہر مومن کو، جو کوئی بھی مومن بنا، اللہ اس نے ارادہ کیا دین پر چلنے کا، اللہ کے نبی کی زندگی کو اپنانے کا، ایمان پر جمے رہنے کا، تو اب اس کو آزمائشیں سے گزرنا ہی ہے، جنت یوں ہی ملنے والی نہیں ہے۔ جیسے اسی طرح کا ایک اور مضمون اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں، سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ کیا یہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ وہ اگر یوں کہتے ہوں کہ ہم ایمان والے ہیں تو ان کو کیا یوں ہی چھوڑ دیے جائیں گے، وہ آزمائے نہیں جائیں گے؟ جب وہ کہتے ہیں اپنے دل سے یا اپنی حرکتوں سے کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم مومن ہیں، تو پھر وہ ضرور آزمائے جائیں گے، ان کو آزمائش ان کی ضرور ہوگی، پھر اس کے بعد انہیں کامیاب کر کے جنت میں داخلہ دیا جائے گا۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو زیادہ دیندار ہوتا ہے وہ زیادہ حالات سے دوچار ہوتا ہے، جو کم دیندار ہوتا ہے وہ کم حالات سے دوچار ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ بعض بندے ایسے ہوتے ہیں زندگی بھر برائیاں کرتے رہتے ہیں، مگر آخری عمر میں نیکیوں کی طرف پلٹ جاتے ہیں، اور آخری ایام میں وہ نیک ہو گئے، اور وہ سیدھے اور ان کی موت واقع ہو گئی اور جنت چلے گئے۔ تو یہ تو انہوں نے تو زندگی بھر خوب مزے کیے ہیں اور آخر میں یہ جیت چکے، تو پھر ان کی آزمائشیں کہاں ہوئی، ان کی آزمائش کہاں ہوئی؟ یہ تو آزمائش سے پھر بچ نکلے، یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو اب اس کا جواب یہ ہے کہ نفس و شیطان کی مخالفت کر کے اور ارد گرد کے ماحول کی مخالفت کر کے اللہ کے اوامر کے پابند ہونا، ایمان اور اعمال پر جمنا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چل پڑنا، یہ بھی ایک قسم کا مجاہدہ اور یہ بھی ایک قسم کی تکلیف ہے، یہ بھی ایک قسم کا مجاہدہ ہے، مگر یہ ادنا سے ادنا قسم کا مجاہدہ کہلایا جائے گا، کیونکہ اس نے بس اپنے آپ سے اس نے
جنگ کی ہے، اپنے آپ سے مقابلہ کیا ہے، اور اس سے جو ہے اس پر کسی اور کا دباؤ نہیں رہا، بلکہ اپنے آپ سے اس نے تیار ہوا اور وہ یہ ہو گیا، اب یہ جنتی ہو گیا، جنتی ہو گیا۔ اب اس کے بعد لیکن جہاد اکبر تو یہی ہے نا کہ اپنے آپ سے ہاں جہاد کرنا، نفس جو ہے وہ تو خدا سے بھی بڑا اب دشمن ہے ہمارا۔ آگے آ رہی ہے بات، آگے آ رہی ہے، تو یعنی یہ ادنا سے ادنا درجے کی کہ اس کی کوشش ہے کہ وہ ایمان پر آ گیا، ایمان پر آ گیا، کفر سے ایمان پر آ گیا، بے دینی سے دین پر آ گیا، ٹھیک ہے، دین میں داخل ہو گیا، اب وہ جنت میں جائے گا، ادنا درجے کا جنت کا، وہ جنتی ہے بس۔ اب جو درجات ملیں گے، مختلف درجات ہیں جنت کے، اب جو درجات ملیں گے وہ مجاہدوں کے بقدر ملیں گے، تقوی کی بنیاد پر ملیں گے۔ جتنا زیادہ تقوی ہوگا، جتنا زیادہ مومن کے ہونے میں کمالیت ہوگی، کمال جتنا زیادہ ہوگا، تقوی جتنا زیادہ ہوگا، اس حساب سے درجات میں بلندی ہوگی، اور بغیر حساب کتاب کے داخلے، بغیر جنت جہنم سے گئے ہوا داخلہ، شان و شکت کے ساتھ داخلہ، یہ سب جو ہے قربانیوں کے بل بوتے، مجاہدوں کے بل بوتے، تقوی کی بنیاد پر ہوگا۔ آگئی بات سمجھ میں؟ جواب مل گیا؟ جی، جی اصل میں میرا خیال ہے اللہ تعالیٰ نفس کی قربانی دیکھتا ہے۔ جی کسی کے لیے کوئی ایک چیز زندگی میں میٹر کرتی ہے، اگر وہ اس کو قربان کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کر دیتا ہے۔ آئی تھنک تو ہم آگے دیکھیں گے۔
چلیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک ماذا ينفقون، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں۔ صحابہ کا یہ اگلا سوال ہے کہ ماذا ينفقون، یعنی جب خرچ کی جب دعوت دی گئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ خرچ کرو اللہ کے راستے میں، تو جب خرچ کرنے کی جب بات آئی تو کیا خرچ کریں اور کہاں خرچ کریں؟ دو سوالات تھے صحابہ کے کہ کہاں خرچ کریں اور کیا خرچ کریں۔ تو اللہ رب العالمین نے کہاں خرچ کریں کا جواب پہلے دیا ہے اور کیا خرچ کریں بعد میں دیا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ یسألونک ماذا ينفقون، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں۔ قل ما انفقتم من خیر، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ جو کچھ تم خرچ کرو بھلائی کے ساتھ، بھلائی سے، فللوالدین والاقربین، یعنی اپنے ماں باپ پر اور اپنے رشتہ داروں پر، والیتامى اور یتیم پر، والمساکین اور مسکینوں پر، وابن السبیل اور مسافروں پر۔ جو بھی تم خرچ کرو گے کیا ہوگا؟ یہ سارا یہ خرچ کے محلات ہیں، یعنی خرچ کی جگہیں ہیں، ان سب پر۔ یعنی خرچ کرنے سے مراد مساجد کا بنا دینا، مدارس کا بنا دینا، کسی جگہ کنویں میں کنواں کھودوا دینا، صرف یہی پر اسی کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا نہیں کہا جاتا۔ اور یہ زکوٰۃ کی بات نہیں آ رہی، زکوٰۃ کا مستقل علیحدہ حکم ہے۔ یہ ہماری روزمرہ کی کمائی میں سے، روزمرہ کی ہماری کمائی میں سے ضرورت سے زائد جو مال ہے اس کو کہاں کہاں خرچ کرنا ہے۔ ایک تو اپنے اوپر ضرورت پر خرچ کرنا ہے، اپنی بھوک، اپنی پیاس، اپنا کپڑا، اپنا مکان، اپنی ضرورت کی اشیاء میں۔ اس کے علاوہ کہاں خرچ کرنا ہے؟ تو اس کے علاوہ جو ہماری ضرورت سے باہر جو مال ہے اس کو خرچ کرنے کی جگہ والدین ہیں، رشتہ دار ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں اور مسافر ہیں۔ وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اور کتنا خرچ کرنا ہے؟ وما تفعلوا من خیر، اور جتنا بھی تم، جو کچھ بھی تم بھلائی کے ساتھ کرو گے، اس کی کوئی حد مقرر نہیں کی، بھلائی کے ساتھ تم جو بھی کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے، اس کے بقدر اللہ پاک تمہاری حیثیت کے بقدر اور تمہارے اخلاص کے بقدر اللہ پاک اس کا اجر ضرور عنایت کریں گے۔ تو یعنی یہ حقوق ہیں، یہ احسان نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنے والدین پر خرچ کر رہا ہو تو یہ والدین پر احسان نہیں ہے، ہم احسان نہیں سمجھ سکتے کہ ساس پر خرچ کر دیا، سسر پر خرچ کر دیا، اپنے بھائیوں پر، رشتہ داروں پر خرچ کر دیا، یہ احسان ہم کر رہے ہیں۔ نہیں، احسان نہیں کر رہے، بلکہ یہ ذمہ داری ہے۔ قرآن نے یہ ذمہ داری عائد کی ہے، سال میں ایک دفعہ کی نہیں بلکہ روزمرہ کی کمائیوں میں سے۔ اسی طریقے سے دیگر جتنے قریب رشتہ دار ہیں اتنا ہی زیادہ حق بنتا ہے خرچ کا۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وما تفعلوا، اور اس میں کوئی لمٹ نہیں ہے، جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے بھلائی کے ساتھ، مال ہو جس شکل میں بھی مال خرچ کرنا پڑے، یا جان ہو جس شکل میں بھی خرچ کرنا پڑے، خرچ کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتے ہیں۔ کسی کو کوئی سوال ہے؟ آگے آیت دیکھیں گے۔ جی، اس میں والدین، رشتہ دار اور یتیم اور مساکین، ان سب کی ذمہ داری کے حساب سے کہا گیا ہے نا؟ ہاں، سب ذمہ داری ہے۔ ہاں، ذمہ داری ہے، ذمہ داری ہے۔ اگر اپنے آنکھوں کے سامنے ہیں، رشتہ دار ہیں، محتاج ہیں، حاجت مند ہیں، ضرورت مند ہیں، اور یتیم ہے ہمارے آنکھوں کے سامنے، یا کوئی مسکین ہے۔ مسکین کس کو کہتے ہیں؟ مسکین کس کو کہیں گے؟ مسکین اس کو کہیں گے جس کی آمدنی اس کے لیے کافی نہیں ہوتی ہو۔ جس کی، جی بولے، جو مطلب اپاہج ہو، غریب ہو۔ وہی کہ مطلب اپاہج کا ہونا شرط نہیں ہے، اگر کوئی ایسا بندہ ہو جو
اس کی ضرورتیں، اس کی کمائی اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کافی نہیں ہوتی ہو، مگر وہ اپنی عزت بچا رہا ہو، لوگوں کے سامنے اس کا نیلام نہیں کر رہا، مانگ نہیں رہا، وہ مسکین ہے. سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے اپنے، اور اس کو دینا زیادہ ضروری ہے، زیادہ فضیلت کا ذریعہ ہے، زیادہ فضیلت ہے اس دینے کو. ایک تو سائل ہے، سائل کو دینے کے بارے میں بھی آتا ہے، احادیث قرآن شریف میں آتا ہے کہ سائلوں کو دو. مگر ایک ہوتے ہیں سائل ہوتے ہیں، یعنی سوال کرنے والے ہوتے ہیں، فقیر ہیں، مانگنے والے ہوتے ہیں، یہ مانگ مانگ کر لے لیتے ہیں، اور مانگنے والوں سے اللہ پاک سخت ناراض بھی ہوتے ہیں. جو بندہ مانگنے کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے، جب کوئی بندہ کسی کے سامنے مانگنے کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے تو میں اس کے 70 دروازے فقیری کے کھول دیتا ہوں. حدیث قدسی ہے کہ وہ ایک سوال کرتا ہے تو 70 دروازے اس کے لیے فقیری کے کھول دیے جاتے ہیں. مانگنا اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے، فقیری والا شعبہ اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول نہیں ہے. مسکین یعنی مسکین ہے، یعنی یہ کہ اس کی ضروریات زندگی پوری نہیں ہو رہی ہیں، اس کی آمدنی کافی نہیں ہو رہی، وہ محنت اور مشقت ضرور کر رہا ہے، تو ایسوں ان کی مدد کی جائے گی. یا تو ان کی آمدنی کی بڑھنے کی بہتر طریقہ یہ ہے کہ آمدنی کی بڑھنے کی کوئی شکل اختیار کروا دی جائے، جس سے مستقل طور پر اس کی آمدنی میں اضافہ ہو اور وہ اپنی ضرورتیں اچھی طریقے سے پورا کر سکے. یعنی کسی کی بزنس میں انویسٹمنٹ کر دیا، اس کے انویسٹمنٹ کو بڑھا دیا تاکہ بیچارہ اس کی ضرورتیں اچھی طریقے سے پوری ہو، منافع زیادہ کمائے. یا تو کسی کو تجارت کے شروع کرنے میں مدد کر دی، یا کسی کے پڑھائی لکھائی میں مدد کر دی تاکہ وہ کل کے دن خود اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائے اور اپنی روزی روٹی خود اپنی عزت کے ساتھ کما سکے. یعنی اس طریقے سے مدد کی جائے رشتہ داروں کی یا مسکینوں کی، یتیموں کی. مگر سوال کرنے والوں کا دروازہ بھی کھولنا نہیں ہے. یعنی خرچ کے کرنے میں، اب اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کو کہا ہے، اب یتیموں کی خرچ کے کہا ہے، مسکینوں کے خرچ کو کہا ہے، تو اب ان کی عادت بھی نہیں بگاڑنی ہے کہ فلاں اس کے پاس سے آتا ہے اب ہم ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں. یہ بھی عادت بگاڑنی نہیں ہے، پھر ہم ظالم ہو جائیں گے کہ اس بیچارے کو گناہ میں مبتلا کر دیا، اس کو عیدی بنا دیا ہم نے. یعنی کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ وہ اپنی محنت اور مزدوری باقاعدہ جاری رکھے، مزید کوشش کرتا رہے، مگر اس کی کوشش میں ہم مدد کریں گے. یعنی ایک ایسے طریقے سے حکمت کے ساتھ. وما تفعلوا من خیر، اور جو کچھ بھی تم کرو گے بھلائی سے اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والے ہیں. مگر احسان نہیں سمجھنا ہے، کسی پر کر کر احسان نہیں سمجھنا ہے، اور بدلے کی کوئی امید نہیں رکھنی، کیونکہ اگر وہ احسان ہوگا تبھی تو ہم بدلے کی امید رکھیں گے نا. یہ تو ہماری ذمہ داری ہے، یہ ان کے حقوق میں سے شمار ہے. اگر ہم نہیں کریں گے تو کل قیامت میں پوچھ ہوگی. اگر انہوں نے ہماری مدد کو قبول کر لیا تو یہ ان کا ہم پر احسان ہو گیا، ان کا ہم پر احسان ہو گیا کہ انہوں نے ہمیں ہماری ذمہ داری سے بری کر دیا، ہماری ذمہ داری کو ادا کرنے کا موقع دے دیا. یہ سوچ ہو. جو بندہ دنیا میں دینے کے بعد اگر واپس چاہتا ہے، بدلہ چاہتا ہے، تو اس کا پھر آخرت میں اس کو کوئی بدلہ نہیں ملے گا. وہ ایک تو ضائع ہو جائے گا، دوسرا وبال بن جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہاں، مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جیسے جو میں سمجھی ہوں کہ سفید پوش لوگ جو سوال نہیں کرتے، تو ایسے لوگوں کو جاننا پہچاننا بھی تو مشکل ہوتا ہے. ہم اس کو کیسے جانیں گے کہ واقعی یہ لوگ، ایک جو سوال کرتے ہیں وہ تو یہ بھی سوچ کے بندہ کر دیتا ہے نا کہ سوال کیا ہے تو اس کو خالی نہیں بیچنا، جو توفیق ہے وہ کر دو. یا کوئی اپنی پرابلم بتاتا ہے تو سمجھ آتی کہ ہاں اس کی پرابلم ہے، اور اگر بتائے بھی نہ تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ واقعی یہ لوگ سفید پوش ہیں. اب یہاں پر جتنوں کی ذمہ داری ہمارے کندھوں پر دی گئی ہے یہ ہمارے قریب سے گزرنے والے ہی ہیں. ایک تو قریبی رشتہ دار ہیں، والاقربین یعنی قریبی رہنے والے، ان کا تو ہمیں پتہ چل ہی جاتا ہے کیونکہ وہ قریبی ہیں. ان کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ہے، ان کی آمدنی بھی ہمیں نظر آ رہی ہوگی کہ کیا کر رہے ہیں، اور ان کے اخراجات بھی ہمیں نظر آ رہے ہوں گے کہ کتنے ہیں.
اور یتیم کے بارے میں تو ہمیں اچھی طریقے سے پتہ چل ہی جاتا ہے کہ اس کے والدین نے اس کے حق میں کیا چھوڑ کر گیا ہے، اب وہ کس کی کفالت میں ہے، یہ بھی اندازہ ہو ہی جاتا ہے کہ اس کی کس کی کفالت میں ہے یا نہیں۔ اور رہی بات مساکین، اب ایک مسلمان ہونے کے ناطے اب اس کا رہن سہن کے انداز سے، اس کے ملنے ملانے کے طور طریقے سے پتہ چل ہی جائے گا، جہاں تک میں سمجھتی ہوں کہ ایک آدھ دفعہ اگر آپ اس سے ملیں گے، ملاقات کریں گے تو پتہ چل ہی جائے گا کہ وہ کن حالات سے اندر کو گزر رہا ہے، کہ ایک کیا کہتے ہیں کہ ایک باڈی لینگویج بھی تو ایک ہوتی ہے، پریشان حال انسان کی بات کا انداز، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا چلنا پھرنا، اس کے معاملات کیسے ہوتے ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ اگر ہم سیکھنے کہتے ہیں نا کہ زکوٰۃ والوں کو انسان کو زکوٰۃ دینا، کوئی بھی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوگا، خالی دینے والا ہوگا، تو اس کیس میں ہم سرچ کریں نا دلچسپی لیں، اللہ پاک ضرور چھوڑیں گے ہم کو۔ آواز آپ کی صاف نہیں ہے، آپ کی آواز صاف نہیں تھی، سمجھ نہیں آئی۔ چلیں، اور دوسری بات یہ میرے ذہن میں یہ آ رہی تھی کہ سپوز میرے پاس 10 روپے ہیں، ٹھیک ہے، ایک عام جاننے کے لیے یا عام مثال مطلب مثال ہے، تو اس کی تقسیم کیسے ہونی چاہیے؟ اپنی ضرورت سے زائد مال کو بولا جا رہا ہے، یہ نہیں کہ اپنی ضرورتوں کو قطع کر کے دے اور خود کو سوال کی نوبت آ جائے، یہ حدیث میں سخت وعید ہے، سخت اس پر تنبیہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ خود کو سوال کی ضرورت پیش آ جائے۔ جب ہمارا ایمان اتنا توکل کا نہیں ہے، اس پیمانے کا نہیں ہے کہ ابھی میں دوں تبھی مجھے دوبارہ بھی اس کا 10 حصہ بھی آ جائے گا دوسرے منٹ میں، اتنے توکل کا نہیں ہے، ہم پریشان ہونے والے ہیں اور ہماری امیدیں کسی اور پر پھر جانے والی ہیں، ہم کسی اور کے رحم و کرم کے منتظر ہونے والے ہیں، تو ایسوں کو چاہیے کہ ہرگز اور ہرگز اپنی ضرورتوں کو قطع کر کے دینا نہیں ہے، اپنی ضرورتوں کے پورا ہونے کے بعد جو زائد ہو رہا ہو اس کو دینا ہے۔ لیکن کبھی سچویشن ایسی بھی ہوتی ہے کہ مطلب پیرنٹس کا نیڈ بہت زیادہ ہوتی ہے تو آپ کو اپنا کٹ ڈاؤن کرنا پڑتا ہے۔ دیکھیں ابھی دیکھیں خواہشات ایک ہیں، آسائشیں اور آرائشیں ایک ہیں، اس میں سے کٹ ڈاؤن کریں کوئی بات نہیں، اپنی ضرورتیں جس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے، جس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا، اس کو کٹ ڈاؤن کریں گے تو پھر ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے پھر کہاں ہاتھ پھیلائیں گے، ہے نا، اس کا خیال کرنا ضروری ہے۔ اور ہم آج انسان جو ہے نا ضرورتوں سے ہٹ کر آرام، آسائشیں، نفسانی خواہشات میں زیادہ لگا رہا ہے بنسبت ضرورتوں کے، ضرورتوں پر اتنا خرچ نہیں ہوتا جتنا ہماری آسائشوں اور عیاشیوں پر خرچ ہوتا ہے، گھومنے پھرنے میں خرچ ہوتا ہے، ہمارے کپڑے لتوں میں خرچ ہوتا ہے، ضرورت سے زائد فضولیات میں زیادہ خرچ ہوتا ہے بنسبت ہمارے کھانے پینے اور سخت ضرورت کے، ہے یا نہیں؟ تو اس میں سے اگر دینا یہ ضرورت بن گئی ہے نا، ہم نے ضرورت کو بدلا دیا ہے، ہم نے اس کو ضرورت بنا لیا جبکہ وہ ضرورت نہیں ہے، چیز کو سمجھنا ہے، اور اگر دینے آئیں تو آسانی سے ہم دے سکتے ہیں۔ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلے دور والی باتیں یعنی اتنی سختیاں ہم پر نہیں رکھی ہیں، بڑی عافیت رکھی ہے۔ آتی اپنے ضرورت کو ہمیں بھی نیڈس اور وانٹس میں نا ہم نے ایک کام کرنا ہے کہ ہماری نیڈس کیا ہیں اور وانٹس کیا ہیں، یہ تو سب سے بنیادی چیز ہے۔ صحیح۔ دیکھیں کتب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فرض کیا گیا ہے تم پر قتال کو،
یعنی قتل و قتال کو فرض کیا گیا ہے کفار کے مقابلے میں، جو اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں، دین کو نقصان پہنچا رہے ہیں، مظالم ڈھا رہے ہیں، ظلم ڈھا رہے ہیں۔ اب ان کے دفاع میں یعنی ان کے ظلم کو مزید بڑھنے سے روکنے کے لیے قتال کرنا جائز ہے اور قتال کرنا ضروری ہے۔ بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں جہاں پر قتال کرنا فرض ہو جاتا ہے، جہاں پر ظلم آگے سے بہت زیادہ ہو رہا ہو اور ہمیں دبے رہیں گے تو ان کا ظلم مزید بڑھے گا، انسانیت کو نقصان پہنچے گا، قدرت کے نظام کو نقصان پہنچے گا۔ ایسی صورت میں اس کے دفاع میں انسان کو کھڑے ہونا لازمی ہے اور کھڑے ہونا چاہیے، فرض عین بن جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین یہاں پر آیات نازل فرما رہے ہیں کہ اسلام کے بچاؤ کے لیے اور اسلام کے دشمنوں کے مقابلے میں دفاع کرنے کے لیے تم پر فرض کیا گیا ہے قتال کو، وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، حالانکہ وہ تمہیں مشکل معلوم ہوتا ہے، دشوار معلوم ہوتا ہے، بہت بھاری معلوم ہوتا ہے، اتنا آسان نہیں ہے مقابلہ کرنا، ہے نا۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور تم جس چیز کو تم ناگوار سمجھتے ہو، بھاری سمجھتے ہو، وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، اور ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرتے ہو، محبوب رکھتے ہو، مگر وہ تمہارے لیے برا ہے۔ یعنی آرام و راحت میں رہنا، آسانیوں میں رہنا، بغیر کسی سے لڑائی جھگڑا کیے رہنا یہ پسند کرتے ہو، مگر بعض مواقع ایسے ہیں کہ وہ تمہارے حق میں نقصان کا ذریعہ بن جاتے ہیں کہ اگلا تمہیں آ کر کب حملہ کر دے گا پتہ نہیں۔ جو آگ اس نے تمہارے شہر کے کونے میں لگائی ہے وہ آپ کے گھر تک پہنچنے میں کوئی دیر نہیں۔ اگر آپ ان کے دفاع میں شہر کے کونے میں لگی ہوئی آگ کو بجھانے کے لیے اگر آپ نہیں دوڑیں گے تو ایک وقت یہ آئے گا کہ وہ آگ تمہارے گھر تک بھی پہنچ جائے گی۔ یہ کہنے کا مطلب ہے کہ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، فرض کیا گیا تم پر قتال کو، حالانکہ وہ اس حال میں کہ وہ تم کو ناگوار لگتا ہے، دشوار لگتا ہے۔ وعسیٰ، اور امید ہے کہ تم شاید کسی چیز کو ناگوار سمجھتے ہو مگر وہ تمہارے حق میں بہتر ہے، وہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اور یہ بات بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرتے ہو، محبوب رکھتے ہو، یعنی آرام و راحت سے اپنی زندگی جیتے ہوئے رہنا۔ وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور وہ تمہارے حق میں شر ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کیا بھلائی ہے کیا برائی ہے، کس میں تمہارے لیے خیر ہے کس میں تمہارے لیے شر ہے، یہ اللہ پاک جانتے ہیں۔ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اس حال میں کہ تم جانتے نہیں ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کا جاننا زیادہ وسیع ہے، وہ اپنے شان جاننے والا ہے، مگر تم نہیں جانتے کیونکہ ہماری بصارت محدود ہے۔ جو سامنے ظاہر ہمیں نظر آتا ہے اسی کو ہم سمجھتے ہیں، باطن کی باتیں ہمیں سمجھ نہیں آتی، مستقبل کی باتیں ہمیں نہیں پتہ چلتی، مگر اللہ رب العالمین حال کو بھی دیکھ رہے ہیں، ہمارے ماضی کو بھی دیکھ چکے ہیں، ہمارے حال کو بھی دیکھ رہے ہیں، ہمارے باطن کو بھی دیکھ رہے ہیں اور ہمارے مستقبل کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو اس حساب سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب مواقع ایسے ہوں تو تم پر فرض کیا جاتا ہے قتال کو۔ تو اب انشاءاللہ اس کے بارے میں مزید انشاءاللہ ہم کل بات کریں گے، وقت ہو چکا ہمارا انشاءاللہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ تقال العثار العظام به ويغدو الهوى ككبش ذبيح، بذكر الإله تطيب الحياة، تسر أسارير وجه صبيح، تسر أسارير وجه صبيح.